قابل قدر اور قابل جو ہے تعریف لوگ ہیں یہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ خود نہ پڑھ سکے اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچیوں کو پڑھاؤ۔ آج کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پر قرآن پڑھنے پڑھانے کے بجائے لوگ ڈانس کلاسوں میں ایڈمیشن لینا زیادہ پسند کرتے ہیں، ناچنے گانے کی محفلوں میں بچوں کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق ہمارے لوگوں کو نہیں ملتی۔ وہاں پر محنت بھی کر رہے ہیں، جا کر کے لائنوں میں بھی کھڑ رہے ہیں، دھکے بھی کھا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ حضرات کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، یوٹیوب آپ لوگوں کے سامنے بھی، میرے سامنے نہیں ہے خالی، آپ لوگوں کے سامنے بھی یوٹیوب ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈانس کلاسوں کے سامنے لائن لگی ہوئی ہے کہ ہمارا ایڈمیشن لے لو، ہمارا ایڈمیشن لے لو۔ ایسے وقت میں ہوگا یہ کہ اب مائیں ڈانسر بچوں کو، ناچنے گانے والے بچوں کو تو جنم دے سکتی ہیں، حافظ قرآن بچوں کو جنم نہیں دے سکتی۔ یہ وہ باہمت لوگ ہیں جن لوگوں نے شادی کے بعد، عمر ہونے کے بعد بھی ہمت کر کے اپنے جو ہے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیا اور جو ہے اللہ کے کلام کو حفظ کر لیا۔ یہ بڑی سعادت مندی اور خوش جو ہے نا بہت ہی قابل تعریف بات ہے۔ اس سے زیادہ قابل تعریف کیا ہوگا جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ پڑھنے پڑھانے والے بہترین انسان ہیں۔ اس سے زیادہ بند کر دو، اس سے زیادہ بہتری کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیے، جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں کا بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے، پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ عزیزو، قرآن پاک کو ہم لوگوں نے بہت ہی جو ہے نظر انداز کیا ہے۔ جو لوگ جو ہے قرآن پاک کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کے واسطے میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت پڑھی ہے، ذرا وہ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ مختصر سی بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، وہ قرآن سے محبت کرے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے۔ اپن نہیں پڑھ سک رہے تو کم از کم پڑھنے والوں کی ساتھداری میں رہے، ان کی معاونت میں رہے، ان کی ہمت افزائی کا کام کرتا رہے، اور کوشش یہ کرے کہ کچھ صورتیں کا صحیح میں بھی یاد کر لوں اللہ کے کلام کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ عزیزو، ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے۔ ہم میں سے مرد ہو کہ خواتین ہو، ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بھائی؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، کس کو حضور کی شفاعت چاہیے؟ حضور کی سفارش کے بغیر کام بن سکتا ہے کیا؟ بولو نا، حضور کی شفاعت کے بغیر کام بن سکتا ہے کیا ہمارا؟ کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا، میں بھی، یا یہاں بیٹھنے والے ہو یا نیچے بیٹھنے والے ہو، کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلا جاؤں گا۔ کوئی نہیں بول سکتا۔ ہم سب اسی کے محتاج ہیں، ہم سب رسول اللہ کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو ہماری نجات کا راستہ کھلے گا، ورنہ نجات کا راستہ بند ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں عزیزوں میری بات؟ لیکن کچھ احباب ایسے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش کا ہاتھ ہٹا لیں گے، بلکہ اللہ کو کہہ کر پکڑوا دیں گے کہ اے اللہ آپ اس کو پکڑ لیجئے۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ کون ہوگا جو ہمیں چھڑا سکتا ہے؟ جس کو رسول اللہ پکڑوا دیں اللہ کے پاس، اس کو کوئی چھڑا سکتا ہے کیا؟ بولو نا بھائی، کوئی چھڑا سکتا ہے کیا اس کو؟ خواتین بھی غور سے سنیں یہ جملہ، اللہ کے رسول اگر کسی کو پکڑوا دیں قیامت کے دن، اللہ کی قسم کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی نہیں چھڑائے گا۔ جہاں نبی کی نظریں پھر گئیں وہاں پورے اولیاء کی نظریں بھی پھر جائیں گی یار، کیونکہ ایسے شخص سے محبت کر ہی نہیں سکتے جس کو رسول اللہ سے محبت نہ ہو۔ کوئی غوث تم سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ تمہیں نبی سے محبت نہ ہو۔ کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال تم سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ تم کو نبی سے محبت نہ ہو۔ محبت وہاں پر اللہ کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہوگی، وہاں نظریں ان سے پھیر لی جائیں گی جو رسول اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ عزیزو، اب میری بات سننا، آخر ایسی کیا بات ہوگی کہ شافع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کو اللہ کے پاس پکڑوائیں گے؟ جاننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، بات ختم کر دوں۔ اللہ کے پاس کس کو پکڑوائیں گے؟ بولو، جاننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واحد ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں پکڑوائیں گے جن لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں ہے، آپ جا کے گھر میں قرآن پڑھ لیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے کہلوایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کہیں گے، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم تو ہے، اتخذوا، مگر آپ ان کو پکڑ لیجئے۔ اللہ، وجہ کیا ہے؟ شافع المذنبین کس کو پکڑوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں ھذا القرآن مہجورا، دلیل پیش کریں گے نبی کہ یہ قرآن کو چھوڑنے والے ہیں۔ اب ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جن لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کا کلام پڑھنے پڑھانے کو سعادت سمجھتے ہیں؟ مجبور جو بچہ ہے، مسکین، یتیم، یسیر جو بچہ ہے، اس کو لے جا کر کے ہم مدرسوں میں ڈالتے ہیں،
اگر ذرا سا بھی پیسہ مل جائے، ایون پینشن کا پیسہ مل رہا ہو، پینشن کا پیسہ اگر مل رہا ہو، تو وہ بھی اپنے بچے کو اسکول تو پڑھانا چاہتا ہے، انگریز کی تعلیم تو پڑھانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں پڑھانا چاہتا۔ ذرا انصاف سے مجھے بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم 8 گھنٹے انگریز کو پڑھانے کے لیے دیتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی ہمارے پاس قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ انصاف ہے کیا؟ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ انصاف ہے یہ؟ تو عزیزو اپنی گھر والوں کو بھی پڑھاؤ، ہمت کرو ان کی جیسی، جو نعیم صاحب جو ہیں میں بھی نہیں جانتا لیکن نام سے واقف ہوں ان کے، لیکن وہ اچھی مثال انہوں نے پیش کی ہے۔ آپ حضرات بھی ایسی مثال پیش کرو، اپنی خواتین کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے میں لگاؤ۔ کم از کم آپ اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے سامنے یہ تو کہہ سکیں گے کہ اللہ، میں کوشش کے باوجود نہیں بن سکا، میری عمر ہو گئی تھی، میں کاموں میں تھا، جو بھی وجوہات تھی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا، پڑھانا سکھایا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھنے، پڑھانے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سرخروئی اور بلندی کا جو ہے اللہ ضامن ہو جائے گا۔ عزیزو میری بات سمجھنا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا ایک ایسا معیاری کام ہے کہ جس سے بہترین کام کچھ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا سب سے بہترین کام یہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھایا جائے، سنایا جائے، سمجھا اور سمجھایا جائے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے ذریعے سے خود اپنی زبانی یہ کہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اصول الشاشی نام کی ایک کتاب ہے جو فقہ کے ابواب کو سمجھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے اندر جو ہے ایک معنی ہے ظاہری اور ایک معنی ہے معنوی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے اس قرآن کی۔ کس کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں گے؟ لحافظون، قرآن کے حافظوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ لوگوں نے کابل کے اندر اور جو ہے ایران میں اور جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر قرآن کو جلایا ہے۔ بہت ایسا وقت گزرا ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے نظر نہیں آتے تھے، جس گھر میں قرآن ہونے کا شائبہ ہو وہ پورے گھر کو جلا دیا جاتا تھا۔ ترکی میں بھی ایسے واقعات بے شمار پیش آئے، یہاں تک کہ پورے ملک سے لوگوں نے قرآن کو نکال کر کے جلایا ہے۔ لیکن جب ایک وقت گزرا، جنگ کا وقت ختم ہو گیا، تو ایک تہہ خانے سے ایک استاذ جو ہے 1500 بچوں کو لے کر کے باہر نکلا جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا۔ وہ تہہ خانے میں ہوتے اور جو ہے بچوں کو قرآن پڑھتے، پڑھاتے، سیکھتے، سکھاتے۔ آج بھی ترکی کے آپ جو ہے یوٹیوب پر نکال کر کے ویڈیو چیک کریے، وہ سرنگیں آج بھی محفوظ ہیں۔ اللہ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو آپ لکھی ہوئی چیز کو مٹا دیں گے، تب بھی یہ حافظوں کے سینے ہیں جو اللہ کے کلام کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک ایک بھی مسلمان باقی رہے گا، انشاءاللہ اللہ کے کلام کو کوئی دھکا نہیں لگے گا، کیونکہ حافظوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ عزیزو ان کی قدر کرو جن کے ذریعے سے اللہ اپنے کلام کی حفاظت فرما رہا ہے، چاہے مرد ہوں کہ خواتین ہوں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ خود تو نہیں کر سک رہے ہیں تو کم از کم ان سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ حافظوں سے محبت کرتے ہیں، حافظات سے محبت کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والوں سے، سیکھنے سکھانے والوں سے محبت کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اور قابل تعریف ہیں وہ خاتون جنہوں نے ماشاءاللہ جو ہے مکتب چلایا ہے تسلیم القرآن، اور اس کے اندر بچیوں کو حافظہ بنا رہی ہیں۔ میں مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ مردوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو ان کے پاس بھیجیں، اور خواتین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے ہمت پکڑیں اور جو ہے اللہ کے کلام کو اپنے سینے سے لگائیں۔ کسی کے لیے بھی کسی بھی وقت قرآن مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے قرآن سیکھنا، لیکن تھوڑی سی اپنی طرف سے ہمت اور بہادری اور شجاعت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی اپنی طرف سے اقدام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔